حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں خوب برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، زور کو الٹا کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ روز۔ اعلیٰ حضرت نے زور بھی ہے، اس کو الٹا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ پڑھیں، ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو، بڑا پیارا شعر ہے، زور برسنا، زور ٹھیک ہے وہ بات بھی، لیکن وہ ہے نا بارش تو کبھی کبھی ہوتی ہے، تب میزاب رحمت سے چھینٹے آتے ہیں، لیکن مدینے میں تو روز بارش ہوتی ہے رحمت کی، تو یہ معنی میں تقابل، چونکہ اس کلام میں ہر شعر میں تقابل ہے، پہلے شعر میں مکے کی شان ہے، دوسرے میں پھر مدینے کی شان ہے، شان دونوں کی ہے، لیکن چونکہ مدینہ مدینہ ہے دونوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ شعر سنیں، اس میں کیا فرماتے ہیں حضرت کہ وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، اور یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، اور کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پر کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں
ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو، ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو۔ ٹوپی کیوں تھامی جاتی ہے؟ غور کیجئے گا، ٹوپی اس وقت تھامی جاتی ہے جب بہت اونچا کچھ دیکھنا ہو، اللہ اللہ، یوں کر کے نا تو ٹوپی تھام لیتا ہے بندہ، کیونکہ بہت اونچا کچھ دیکھنا ہے۔ اور دکھا کیا رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ خاک مدینہ، ٹوپی تھام کے مدینے کی خاک کی رفت دیکھو، یہ عام مٹی نہیں ہے، یہ مدینے کی مٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو، اور ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملتزم سے تو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، الجھنا دیکھو۔ اگر آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں بھیا، چینل کے ناظرین کے لیے۔ ملتزم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ پہ جو دیوانے آتے ہیں تو لپٹتے ہیں، مزے لیتے ہیں، برکتیں لیتے ہیں، اور مطلب عجیب کیفیت ہوتی ہے، روتا ہے بندہ، گڑ گڑاتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ حال ہے سرکار کے در پر کہ دل چاہ رہا ہے کہ وہاں تو لپٹا تھا، یہاں تھا کہ بس میں کوئی سرکار کے در پہ مٹ جاؤں، کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ بس سرکار کا ہو کے رہ جاؤں۔ اور ادب کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، خبردار، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں اونچا بولا نا تو اعمال برباد ہو جائیں گے، خبردار، یہ در وہ ہے جس کے آداب قرآن بیان کرتا ہے۔ تو وہاں خود لپٹا تھا، یہاں اس کے ادب اور شوق دونوں آپس میں لپٹ رہے ہوتے ہیں کہ خبردار۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں نہیں سرکار کا در ہے، منا لے، اور ادب کہتا ہے نہیں خبردار، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، اور غوطے سر تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا ارے کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو۔